به الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہے۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا، یعنی آزاد کردہ غلام بھی عصبہ سلیسی ہونے کی وجہ سے وارث ہے۔ اگر وارث کوئی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو، قریبی نہ ہو، تو اب اسے وراثت ملے گی۔ ایک تو وہ جو بالکل قریبی ہیں ان کو وراثت ملے گی، اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر غلام بھی جو ہے وہ وارث کے اندر شمار کیا گیا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخت القوم منہم متفق علیہ۔ اچھا جی، اب یہ روایت بھی انہی سے روایت ہے کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم کا بھانجا انہی میں سے ہے۔ اس کو بھی امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا۔ اب پہلے کون سے مسائل بیان ہوئے؟ جو ذوی الفروض تھے، جن کے اوپر ڈائریکٹ وراثت کا اطلاق ہوتا ہے کہ میت کی فوراً وراثت کن کو ملے گی۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ اگر وہ نہ ہوں تو پھر ان کے بعد جو ہے کون کون سا جو ہے وارث کے تعریف میں آئے گا، وراثت کس کس کو ملے گی۔ ان میں سے بھانجا بھی ذی رحم ہونے کی وجہ سے وارث ہے۔ اگر ذی فرض اور اسبہ وارث نہ ہو تو اسے میراث مل سکتی ہے۔ یہی قول امام اعظم اور امام احمد کا ہے، اور ہماری یہ دلیل ہے جو میں نے حدیث پاک عرض کی ہے۔ ذی رحم کتنے ہیں؟ یہ 10 ہیں، 10 ذی رحم۔ ان میں سے ایک نواسے بھی ذی رحم کے اندر ہیں، بھانجے بھی ذی رحم کے اندر ہیں، بھتیجیاں بھی ذی رحم کے اندر ہیں، چچے کی بیٹیاں بھی، پھپھی کی بیٹیاں، ماموں، خالہ، نانا، ماں کا چچا، پھپھی، اخیافی بھائی کی اولاد، یہ تمام کے تمام وارث ہوں گے۔ کب؟ جب ذوی الفرائض نہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوارث اہل ملتین شتیٰ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ ورواه ابن ترمذی عن جابر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو مختلف دین والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ یہ حدیث پاک پیچھے بھی میں نے عرض کی ہے، مسلم بخاری کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ ابن ماجہ ترمذی ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، مجوسی ہندو کا نہیں ہو سکتا، یہودی عیسائی کا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی نسل، اپنے اپنے مذہب کے وارث ہوں گے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ظاہراً روایات سے پتہ چل رہا ہے۔ دوسرا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ عیسائی یہودی کا وارث نہیں ہو سکتا، یہودی عیسائی کا وارث نہیں ہو سکتا، مشرک مجوسی کا نہیں ہو سکتا، مشرک مجوسی کا وارث نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جائے ان میں سے، ٹھیک ہے نہیں، تو ایک ظاہراً روایت تو یہ ہے مسلمان کافر کا نہیں ہو سکتا، کافر مسلمان کا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کافر ہے اس کا بچہ مسلمان ہو گیا تو اس کو وراثت ملے گی، اس کو وراثت ملے گی۔ لیکن مسلمان کا بچہ اگر کوئی کافر ہو جائے تو اس کو وراثت نہیں دی جائے گی، مرتد ہو جائے تب بھی اس کو وراثت نہیں دی جائے گی، مرتد کے لیے بھی کوئی روایت۔ اچھا جی، ایک روایت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ الکفر ملت واحدہ، کافر جو ہیں وہ ایک ہی قوم ہے، کافر ساری ایک ہی قوم ہے، لہذا وہ ایک دوسرے کی وراثت کھا سکتے ہیں۔ کافر بے ایمان ہے، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے، مجوسی بھی مشرک ہے، ہندو بھی مشرک ہے، عیسائی بھی، میں تو ان کو بھی کافر ہی سمجھتا ہوں، عیسائیوں کو بھی، اور کیونکہ صراحتاً قرآن پاک کی نص قطعی ہمارے پاس موجود ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہ جو عیسائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عیسائی کہتے ہیں بھی مریم اللہ کی بیوی ہیں، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ واحد و یکتا ہے۔ تو ہمارا تو عقیدہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم ان کو حق پر مان لیں، یہ ایمان والا مان لیں، تو پھر تو ہم بھی بے ایمان ہو جائیں گے۔ بھائی ہمارا تو واضح عقیدہ ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس ذات کا کوئی ثانی نہیں، اس ذات کا کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کو کوئی بیوی نہ کوئی اس کے بچے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کتنے کتنے باپ بیٹے بنائے کھڑے ہیں، اس کے کتنے شریک بنائے کھڑے ہیں۔ باقی جتنی بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، چاہے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں تو چاہے دیگر جتنے بھی نیک ہستیاں آئیں ایمان والے ہیں، وہ ساری مخلوق ہے، اولاد نہیں ہے۔ اولاد اور چیز ہوتی ہے، مخلوق اور چیز ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو یہ نظریہ اور یہ ٹھیک ہے، علماء کرام بعض ان کو جو اہل کتاب ہونے کی صورت میں ان کو جائز قرار دیتے، لیکن میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ جب ایک واضح دلیل آپ کے پاس موجود ہو تو اس کو چھوڑ دینا یہ بالکل جو ہے نا سمجھ سے باہر بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مسلمان اگر کوئی بچہ مسلمان کا اگر کوئی بچہ بے ایمان ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، اس کو کوئی ٹیڈی پیسہ نہیں ملے گا، کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ اور اگر ایمان والا ہے تو پھر یہ سارے رشتے جو ہے اس کے جو ہے نا جی پھر اسبۂ نسبی آ جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے ذوی ارحام آ جائیں گے، پھر اخیافی آ جائیں گے، پھر یہ سارے سلسلے آگے چلتے آئیں گے۔ وہ انشاءاللہ تعالی العزیز میں عرض کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔